آج ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو بلا شبہ تاریخ انسان کے دوار میں سب سے آخری دور ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی جن نشانیوں کی اطلاع دی تھی، ان میں سے علماء کرام اور صحابہ علم کی اکثریت کے رائے کے مطابق تقریباً تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ماں سوائے چند ایک کے جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ وہ لوگ جو آخرت کے علم پر عبور رکھتے ہیں اور جنہوں نے قیامت کی پیشن گوئیوں کی حدیثوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی حالات اور ان کے بدلتے ہوئے رجحانات کا مطالعہ کیا ہے، وہ اس رائے پر متحد ہیں کہ ہم ظہور دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنوں سے زیادہ دور نہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی تشریف آوری اور جناب مہدی کا ظہور جیسے چند ایک واقعات کا رونما ہونا باقی رہ جائے گا، اور پھر یہ دنیا کائنات لپیٹ دی جائے گی اور وہ حادثہ رونما ہوگا جس کے لیے انسان کو شروع دن سے تیار کیا جا رہا ہے، مگر انسان کے کان پر جون تک نہیں رینگ رہی۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن ابلیس، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس رب ذات کی عزت کی قسم کھا کر یہ اعلان کیا تھا کہ میں اس انسان کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے آؤں گا اور اسے ہر طرح کا گمراہ کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یہ اس حیثیت اور اس عہدے کے قابل نہیں جو تو نے اسے عطا کیا۔ اے اللہ، تو ان میں سے بیشتر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ اپنی اس قسم کو نبھانے کے خاطر اس نے کیا کیا نہیں کیا، انسان کو کن کن سرکشیوں میں نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جو نازل ہی انسانیت کی بلائی اور فائدے کے لیے ہوئے اس انسان کے ہاتھوں پامال کروایا، اللہ کے رسول کو انہی قوموں کے ہاتھوں قتل کروایا، معاشرے میں ایسی برائیاں پیدا کی کہ پورا معاشرہ اس حد تک بدبودار ہو گیا ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری قوم کو ایسا تہس نہس کیا کہ ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے جبار اور سرکش لوگ اللہ، اس کے رسول اور عوام الناس کے درمیان میں لا کھڑے کر دیے، رسول کی دعوتوں اور تبلیغوں کے کاموں میں رخنا ڈالا اور لوگوں کو مختلف حلیے بہانوں سے بلا پسلا کر راستے سے بھٹکایا۔ انسان سب کچھ جانتے بوجھتے اور اللہ کے غیظ و غضب کا علم رکھنے کے باوجود قوموں کی تباہی اور بربادی کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی اس دشمن کے جال میں پھنستا رہا ہے۔ دیکھا جائے تو انسانیت کے خلاف اس کے جرائم کی فہرست کافی طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں میں تمام انبیاء علیہ السلام کے تعلیمات میں اس دشمن انسان کی کارروائیوں سے خبردار کیا گیا ہے، مگر یہ دشمن بھی اس قدر چلاک اور ہوشیار ہے کہ انسان کو ہر مرتبہ درست راستے سے پھسلا دیتا ہے، اور اس کی ترکیبات اور طریقہ کار اس قدر دل لبانے والا ہے کہ انسان بلا کھٹکے اور بغیر کسی خطرے کے ادراک کے اس میں جا پھنستا ہے اور اسے یہ احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ شیطان کی پیش کردہ طویلیں اس قدر منطقی لگتی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی گناہ کے ارتکاب کا احساس تک نہیں ہوتا، اور آخرت کا خیال تو ویسے بھی ذرا کم ہی آتا ہے۔ آج کے جدید دور میں شیطان نے انسان کو بڑی شدت سے ایک ایسی برائی کی طرف مائل کر دیا ہے کہ جس کے ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جلیل القدر رسول کو بھیجا اور پھر اس قوم کو ایسی سزا سے دوچار کیا کہ آج 3,500 سال کے بعد جب ان کے کھنڈرات مل رہے ہیں تو ان واقعات سے اندازہ ہو رہا کہ وہ سزا کس قدر شدید تھی۔ میں بات کر رہی ہوں سدوم کے شہر، ان کے باسیوں کی طرف۔ ان کی طرف سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا ان لوگوں کو ہم جنس پرستی سے روکا جائے، مگر قرآن گواہی دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے اور ان عظیم و شان پیغمبر کو کس طرح تکلیفیں دیں۔ بالآخر اللہ کے غیظ و غضب نے ان کو آڑ پکڑا کہ راتوں رات ان کی بستی ایسی تباہ ہوئی کہ جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہا، جو لیٹا تھا وہ لیٹا رہا، کسی کو بھاگنے کی اور جان بچانے کی کوشش کرنے کی بھی مہلت نہ ملی۔ پوری کی پوری بستی ماں سوائے ایمان والوں کے ڈھیر ہو گئی۔ اس شدید سزا کے بعد تو انسان کو عقل آ جانی چاہیے تھی۔ بنی آدم کچھ عرصے کے لیے اس کبھی حرکت سے شاید باز بھی آ گئے ہوں، مگر شیطان مردود جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور اتنا مکار و چلاک ہے کہ اس نے سزا سے کوئی نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ فعل بد اس قدر ناگوار ہے کہ ایسی سخت سزا اس نے انسان کو دی تو یہ فعل کبھی انسان میں پھر سے جاری کر دے تاکہ انسان پھر سے ایسی سزا دنیا میں بھی پائے اور آخرت میں بھی۔ اگر کسی کو میری باتیں مضحکہ حیث لگتی ہیں تو آج کے حالات حاضرہ کی خبریں لے لیں اور دیکھ لیں کہ دنیا میں اس حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ ہومو سیکسوالٹی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فیشن بن گیا ہے، اور افسوس دکھ اس کا ہے کہ مسلمان سپورٹ اور پروموٹ کر رہے ہیں۔ لبرل، براڈ مائنڈڈ کا نام دے کر اس کبھی فعل کو پھیلایا جا رہا ہے، اور اس میں سب ٹی وی انڈسٹریز، ایلیٹ، گورنمنٹ اور پولیٹیشینز شامل ہیں۔ پہلے پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بل پاس کروایا اور اب اس کو زور و شور سے پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے۔ LGBTQ ایک ایسی لانتی کمیونٹی جو سراسر شیطانی عمل ہے، اور اس کے خلاف بولنے والے کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے یہ لوگ، اور ان کے ایجنڈے کو پھیلانے میں مسلمان پیش ہیں۔ اور آج میں آپ کو ایسے ہی ایک شخص کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں پہلے بھی ایک شخص مہرب معیزوان پر ویڈیو بنا چکی ہیں جو سب سے پہلا ان کا مین بندہ ہے پاکستان میں LGBTQ کو پھیلانے کا، اور دوسرے نمبر پہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا جونیئر ذوالفقار علی بھٹو۔ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے بعد اپنی والدہ اور بہن فاطمہ بھٹو کے ساتھ یہ امریکہ میں شفٹ ہو گیا، جہاں اس نے تعلیم کے بعد آرٹ کا پروفیشن اپنایا، کوئر ڈانس، جس میں مرد مکمل عورت بن کر سٹیج پرفارم کرتا ہے۔ اور وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں اس نے کہا کہ میرے خاندان کو قتل کر دیا گیا، اس لیے میں پولیٹکس میں نہیں آنا چاہتا، اور کوئر کو جسٹیفائی کرتا رہا۔ اب میں نے اس پر ریسرچ کی تو میں کچھ ٹائم کے لیے بالکل سن ہو گئی کہ یہ کون سی آرٹ ہے جس میں سر سے لے کے پیروں تک اسلام کی توہین کی جا رہی ہے، مقدس چیزوں کی، کربلا کی، بے شرم گھٹیا انسان سرے عام۔ یہ بندہ LGBT کو پروموٹ کر رہا ہے، شیطانی روپ میں شوز کر رہا ہے، مقدس چیزوں کو آرٹ کے نام پر توہین کر رہا ہے۔ یہ نالین پاک کا نقش ہے جس پر اس نے نعوذ باللہ آرٹ کے نام پر جانوروں کو ڈیزائن کیا ہے۔ فلودہ اسلام اور تھرڈ مسلم کے نام پر آرگنائزیشن
آپریشن چلا رہا ہے، فلودہ اسلام میں ہر طرح کی توہین کی جا رہی ہے اور اسلام کی اللہ کے حدود کی، اور اس سب کے بعد اس بندے کو شیطان کا پیروکار نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ یہ کون سی آرٹ ہے، کس آرٹ میں مذہب کی توہین کی جاتی ہے؟ اس کی بہن ہے تو شادی کے اگلے دن مندر جاتی ہے، پوجا کرتی ہے، ٹھیک ہے ہر مذہب کی رسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ کسی مندر میں جا کر پتھروں کی پوجا کرے؟ لیکن اس کا سارا خاندان یہ کام کر چکا ہے، بلاول بھٹو بھی مندر میں پوجا کر چکا ہے، صرف دنیا کافروں کو خوش کرنے کے لیے اس خاندان نے شرک تک کر لیا ہے، اور حیرانگی تو مجھے ان کو سپورٹ کرنے والوں پر ہو رہی ہے کہ جی وہ تو صرف آرٹ ہے، فلانا ڈمکانا اور کچھ نہیں، تو کہا کہ نہیں جی یہ تو اس کے خلاف سازش ہے، وہ تو بہت نیک ہے، کسی نے اس کی یہ پکس ایڈٹ کی ہیں، اس کے ساتھ ان ویڈیوز کو جوڑا جا رہا ہے، تو عقل کے اندھو اس کا انسٹا اکاؤنٹ چیک کرو، ایک ایک چیز اس نے خود پوسٹ کی ہوئی ہے، اور اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو اس کے ہیش ٹیگز بھی چیک کر لینا، جہاں پہ فلودہ اسلام، تھرڈ مسلم، کوئر، LGBTQ جیسے ہیش ٹیگز وہ یوز کرتا ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے والے شرم سے ڈوب مرے کہ کیسے مسلمان ہو تم لوگ، ہم بھی کوئی بڑے مومن نہیں، ہم بھی دن رات گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان جیسے گناہوں پر اللہ پاک نے ہمیں بچایا ہوا ہے، اور اللہ نے اتنی عقل دی ہوئی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ شیطان کافر اپنا ایجنڈا دھڑلے سے پھیلا رہا ہے، اور ہماری حکومتوں کو ملک لوٹنے سے ہی فرصت نہیں تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیں گے، اور ویسے بھی ان کا تعلق بہت اونچا ہے، اب حکومت نے ان پر پابندی لگا کر اپنے ڈالرز تو بند کروانے نہیں، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا جیالہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سوری، لیکن جو کچھ بھٹو نے پاکستان کے ساتھ کیا، جتنی بربریت کی اور تباہی کی، لوگوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کروائی، لوگوں پر تشدد کروایا، اپنے مخالفین پر، بنگلہ دیش تک توڑ دیا، پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے، بنگلہ دیش کو علیحدہ کروا دیا، تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا انصاف دیکھیں کہ اس کی نسل برباد کر دی ہے، پوتے اور نواسے دونوں ہی، اگر کوئی سمجھے تو یہ کسی عذاب سے کم نہیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ لوگ سارے عام شرک کر رہے ہیں۔ اب جیسے کہ اس نے ایک سٹیج بھی پرفارم کیا جس میں اس نے کربلا کی توہین کی، نعوذ باللہ بی بی زینب کے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں، اس کے آگے کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، تو دیکھ کے صرف ایک ہی چیز سوچ رہی ہوں کہ یہ بندہ خود کو مسلمان کہتا ہے اور حضرت یا علی کا نعرہ بھی لگاتا ہے، میں اس کے ایمان کی بات نہیں کرتی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے کیا نہیں، لیکن وہ تو اپنا شیطانی ایجنڈا پروموٹ کر رہا ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں۔ اب اگر یہی ہم مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو ان کافروں شیطانوں کی کیا مجال جو ہمیں نقصان پہنچا سکے، مسلمانوں کو پر یہاں کسی کو فکر ہی نہیں۔ پیس ٹی وی میں کام کرنے والے عبدالرحیم گرین کے یہ الفاظ دل چھونے والے ہیں کہ ہمارے بچپن میں برطانیہ میں ہم جنس پرستی گناہ کا کام سمجھا جاتا تھا، جب ہم جوان ہوئے تو یہ معاشرے میں قابل قبول ہو گئے، اور کیا پتا کہ ہمارے بڑھاپے تک پہنچتے یہ کام نہ کرنے والا قابل سزا سمجھا جانے لگے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے، ہر برائی اسی طرح پھیلتی ہے، اور اگر اس خباثت کو ہم نے نہیں روکا تو خدا نہ خواستہ ہمارا معاشرہ جو بڑی حد تک اس سے محفوظ ہے اس کے پنجوں میں آ جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس برائی کے ساتھ ساتھ دیگر گناہوں کے کاموں کے خلاف ایک متحد محاذ بنانے کی توفیق عطا کرے، ہمارے علماء اور امت کے سربراہ لوگوں کو اتنی طاقت اور عملی جد و جہد کرنے کی صلاحیت مل جائے کہ وہ اپنی امت کو اس برائی کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر لیں، اور ایک مشترکہ جد و جہد کا آغاز ہو جائے تاکہ اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے، اور ہماری حکومتوں کو بھی اللہ اتنا حوصلہ دے کہ وہ کافروں سے ڈالر لینے کی بجائے اپنے اسلام کو پھیلائیں، انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔